یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک معصوم بچے سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اس لیے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کہیں دور پھینک دیتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل سکے۔ ایک دن وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور ایک اندھے کنویں کے اندر انہیں ڈال دیا، پھر خون لگا ہوا قمیص کے ساتھ والد کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور فرمایا، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یوسف کو نکالا اور مصر لے کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، شاید کہ ہمیں یہ فائدہ دے۔ جب یوسف جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، دروازے کی طرف بھاگے، اللہ کے حکم کے ساتھ دروازے کھلتے چلے گئے اور قمیص زلیخا کے کھینچنے کے ساتھ پیچھے کی طرف سے پھٹ گئی۔ زلیخا نے الٹا الزام لگا دیا، لیکن ایک گواہ نے سچی گواہی دی اور سچائی کو واضح کر دیا۔ پھر بھی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دین چھوڑی نہیں، لگاتار لگے رہے اسی کام کے اوپر اور قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ ایک قیدی رہا ہو گیا اور دوسرے کو سزا ہو گئی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا بھی تھا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ کسی کو تعبیر نہ آئی تو اسی قیدی کو یاد آیا اور اس نے یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ متاثر ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی، پھر جیل سے نکلے۔ بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ اب وہ ایک عظیم عہدے پر فائز ہو گئے۔ قحط کے دنوں میں ان کے بھائی غلہ لینے مصر آئے، لیکن یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے اپنے چھوٹے بھائی، جس کا نام بنیامین تھا، اس کو اپنے پاس روک لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے بھائی سے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو تب بھائیوں کو پتہ چل گیا اور وہ اس بات پر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو وہی خواب پورا ہو گیا، سب نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی۔ قرآن کا جو بھی واقعہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے تاکہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے سبق حاصل کر سکیں، ورنہ تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قرآن اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، لیکن انہوں نے اس سے وہ جو سبق ملنے والے تھے وہ حاصل نہیں کر کیے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ یوسف کے اندر موجود تھا، میں نے انتہائی مختصر الفاظ کے اندر آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھا ہے۔ اب ہمیں وہ چیزیں جس مقصد کے لیے اس واقعہ کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، ہم نے وہ سبق حاصل کرنے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے اسباق ہیں، وہ کون سی ایسی اصلاحی باتیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق اس سے یہ ملتا ہے، اولاد کی تربیت کرنا، کہ اولاد کی ایسی تربیت ہو کہ بیٹے کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو فوراً اپنے باپ کی طرف رجوع کرے اور اپنے باپ کو اپنے مسائل سامنے رکھ کر بتائے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کو فوراً اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے جو پیچیدہ ہو تو بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے معاملے کو اپنے والد کے سامنے رکھیں۔ یہ سبق بہترین اولاد کے حوالے سے ہمیں اس صورت مبارکہ سے ملا۔ دوسرا سبق ہمیں ملا کہ بیٹوں نے حسد کیا اپنے بھائی کے ساتھ، اگرچہ وہ ایک ہی ماں کے نہیں تھے، مائیں ان کی الگ الگ تھیں، لیکن انہوں نے حسد کیا۔ تو فرمایا کہ حسد انسان کو ظلم تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک انہوں نے اس حسد کیا، بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس بات کا بھی خوف نہ رکھا کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے آپ سے اتنا دور کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ پیٹھ پیچھے رکھتے ہوئے، سب کچھ بھلاتے ہوئے، حسد کی بنا پر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس قدر ظلم کیا کہ اس کو اپنے گھر سے دور کر دیا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مشکل وقتی ہوتی ہے اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ مشکل آئی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر، کنویں کے اندر ڈالا، جیل کے اندر رہے، مختلف اوقات کے اندر مختلف مصیبتیں پریشانیاں جھیلنا پڑیں، لیکن یہ مشکل تھی وقتی طور پر، لیکن کیا ہوا؟ صبر سے کام لیا۔ تو فرمایا صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اس صبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کے تخت کے اوپر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ چوتھا سبق ہمیں ملا کہ تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ اصل ایمان ہے۔ زلیخا نے دعوت دی، اپنی طرف بلایا، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا پیوست تھا، ایسا جڑا ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی اس عورت سے کوشش کی، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ تعالی نے دروازے کھولے۔ تو فرمایا کہ گناہ کے موقع ملتے ہیں انسان کو، لیکن وہاں انسان اگر دوڑ لگائے، وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے نکلے، دوڑ انسان لگائے گا، دروازے اللہ اس کے لیے کھولے گا۔
تو یہ ایک بہترین سبق ہمیں ملا کہ گناہ کے موقع ملے، گناہ کی جگہ ملے، وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کہ تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا، تو بہت ساری وجوہات وہ بتائیں گے اہل جہنم، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جب کبھی بھی کوئی بےہودہ باتیں ہوتی، کوئی بےہودہ رسم و رواج، کوئی ایسا معاملہ ہوتا، لوگ اس کے اندر مشغول ہوتے، تو ہم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے، ہم ان سے دور نہیں ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو بہترین سبق ملا کہ ہمیں ایسے موقع ملیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ پانچواں سبق ملا سچ دیر سے صحیح مگر غالب ضرور آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سچے تھے، وقتی طور پر مشکل پیش آئی تھی، لیکن یہ ہے کہ سچ تھا، سچ ہمیشہ غالب آتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ مغلوب ہو کر رہتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی فرمایا وجاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ چکا ہے اور باطل بھاگ جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، ملیاں میٹ ہو کر رہے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی سچ سامنے آیا، دیر سے صحیح لیکن غالب آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سچ کی بنا پر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ چھٹا سبق، حالات جیسے بھی ہوں دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام مشکل کے اندر تھے، جیل کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود اس جیل کے اندر اپنے قیدی بھائیوں کے ساتھ دین کے معاملات چلاتے رہے، دین کے احکامات انہیں سکھاتے رہے، خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے۔ تو فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں دین کے کام کو نہیں چھوڑنا، دین کے کام کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ اور یہی ہمارے اکابر کا معمول ہے کہ کئی ہمارے اکابر ایسے گزرے کہ جنہوں نے جیل کاٹی، لیکن جیل کے اندر ہی بیٹھتے ہوئے ایسی تفاسیر لکھیں، ایسی سیرت کی کتابیں لکھیں، ایسی اصلاحی کتابیں لکھیں جو آج تک موجود ہیں۔ تو مشکل حالات کے اندر بھی دین کے کام کو مت چھوڑیے گا۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ اہل آدمی کو ذمہ داری سنبھالنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب رکھا گیا، تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ خوشحالی کے 7 سال بھی آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس منصب کو میں صحیح طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملات مجھے سنبھال دیے جائیں اور میں بہترین طریقے سے سر انجام دوں گا۔ جو قحط سالی والے ایام ہوں گے، میں ان ایام کو اچھے طریقے سے گزار کر لوگوں کے لیے آسانی والا معاملات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود اس چیز کا مطالبہ کیا اور وہ خود اس چیز کے حقدار تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ کسی چیز کا اہل ہو تو وہ بندہ اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ آٹھواں سبق ملا بدلہ لینا طاقت ہے اور معاف کرنا یہ بڑی عظمت ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اگر بھائیوں سے چاہتے اس وقت بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، آج میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہ لیا بلکہ سب بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ بدلہ لینا تو طاقت کی والی بات ہے، لیکن معاف کرنا اس سے بھی بڑی عظمت ہے۔ تو بدلہ لے سکتے ہو لیکن اس وقت بھی معاف کرنا یہ بہت بھلی بات ہوتی ہے، اس لیے معاف کرنا ہی بہترین ہوتا ہے۔ نواں سبق یہ ملا طاقت ملے تو اس کے اوپر شکر ادا کریں اور انکساری بڑھنی چاہیے، نہ کہ تکبر دنیا کے اندر آئے۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی طاقت ملی تھی، بادشاہ کے تخت پر موجود تھے، لیکن باوجود اس کے کہ تکبر کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظمت تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے بجائے تکبر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور انکساری بڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اسباق ہمیں سورہ یوسف سے عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب اسباق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب